عشرہ ذوالحجہ میں ذکر و تکبیر کی کثرت۔ بارگاہ الہی میں ذوالحجہ کو بہت عظمت و فضیلت حاصل ہے، خصوصاً اس کے پہلے 10 دن اور راتیں رب العزت جل مجدہ کو بہت محبوب ہیں۔ ان مبارک دنوں اور راتوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر بجا لانے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ خاص طور پر ذکر الہی، کلمہ طیبہ، حمد و ثنا اور تکبیر کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے۔ خالق کائنات جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور تاکہ وہ معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ معلوم دنوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ کثرت تکبیر کا حکم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اعمال خیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظیم اور سب سے بڑھ کر پسندیدہ ہیں۔ فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، تو ان دنوں میں کلمہ طیبہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ارشادات نبویہ پر بہت اہتمام کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی ایام میں تکبیر کہنے کے حوالے سے امام بخاری علیہ رحمہ نے روایت کیا وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار تشریف لاتے اور بلند آواز سے تکبیر کہتے، لوگ بھی ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہا کرتے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی شب و روز کی محبوبیت و فضیلت کے پیش نظر ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ نمبر 1، فرائض کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جگہ ہو اور کوئی بھی وقت ہو فرض سے زیادہ ضروری کچھ نہیں۔ نمبر 2، گناہوں سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے گزشتہ جرائم سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ نمبر 3، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، بالخصوص یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی دعا بہت مقبول ہے۔ نمبر 4، ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی طور پر غیر حاجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ بہت برکتوں کا حامل ہے۔ نمبر 5، زبان کو فضول باتوں سے بچاتے ہوئے ذکر الہی خصوصاً تکبیر میں مشغول رکھنا چاہیے۔